السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج تھوڑا تاخیر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بنارس سے چلنے میں کچھ اسباب کی بنا پر تاخیر ہو گئی، اور جسٹ ابھی میں مسجد میں آپ کے پہنچا ہوں اور آتے ہی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سخت گرمی کا موسم ہے، اس کے باوجود آپ حضرات کا جذبہ قابل تعریف ہے کہ آپ ایک دینی مجلس میں یہاں اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، اور اب ہمارے اس وطن میں، ہمارے اس ملک میں بھی فرقہ پرستی کا زہر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے زمین دن بدن تنگ ہو رہی ہے۔ ایک عجیب سا ڈر، ایک عجیب سا خوف پوری قوم پر چھایا ہوا ہے، ایک عجیب سی مایوسی ہے دلوں میں، اندیشے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ سفر کرتے ہوئے آدمی ڈر رہا ہے، نہ جانے کب کہاں کون سی بھیڑ اکٹھا ہو کر کے کسی کی جان لے لے۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور ان حالات میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شرعی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں؟ کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے؟ ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟
میں چاہتا ہوں کہ اس پر آج تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، آئیے ذرا تاریخ کے پنے پلٹتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بڑا ظالم آدمی گزرا تھا جسے حجاج بن یوسف کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو اس نے قتل کیا، بڑے بڑے نیک اور متقی اور صالح لوگوں کا اس نے خون کیا۔ بہت ظالم تھا، اس کے ظلم کی مثال دی جاتی۔ حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت لے کر اس دور کے لوگ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دور کے بہت نیک انسان اور تابعی تھے، ان کے پاس اور پوچھا کہ امام حسن بصری، حجاج اتنا ظلم کر رہے ہیں، کیا کریں؟ تو امام حسن بصری نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ آج ہم شکایت کر رہے ہیں کہ حکومت ظلم کر رہی ہے، ہم شکایت کر رہے ہیں کہ فرقہ پرستوں نے ہندوستان کا ماحول خراب کیا ہے، جان و مال پر خطرے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس ملک میں زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مگر کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ہمارا کیا، اللہ کے حقوق کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہے؟ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کا کیا حال ہے؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ دین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے؟ ہماری نوجوان نسل کا کیا حال ہے؟ ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟ مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہے؟ مسلمان اتنا پریشان کیوں ہے؟ ذرا رب کا قرآن تو اٹھا کر کے دیکھو، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مرض بتا دیا ہے، وجہ بتا دیے، سبب بتا دیا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، میرے بندو تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، ذرا تم محاسبہ تو کرو، ذرا اپنا جائزہ تو لو، وہ تمہارے کرتوتوں کا، تمہاری بدعملیوں کا، تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ کی سزا دینے لگے تو تم دھرتی پر رہنے کے لائق نہ بچو گے۔ کون سی ایسی برائی ہے اخلاقی اور عقیدے کی جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ اور اتنے خراب حالات ہونے کے باوجود کیا مسلمان سدھر رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے۔ کسی سیکٹر میں، کسی شعبے میں مسلمان سدھرا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں میرے بھائی، ان حالات کی پیشن گوئی کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سینکڑوں بار سنی ہوگی تقریروں میں، جمعہ کے خطبوں میں، ابو داؤد کتاب الملاحین کی روایت، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصاصها، اے مسلمانوں، وہ زمانہ قریب ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں کاٹنے کے لیے مقابلہ کریں گی۔ کما تداعی الاکلۃ الی قصاصها، دسترخوان لگاؤ اور دسترخوان پہ چند لوگ کھانا کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں اور دوسرے لوگ لائن میں لگے ہوں، ویٹنگ میں لگے ہوں کہ آپ لوگ اٹھ جائیں تو ہم دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے۔ جیسے کھانے کی لائن لگی ہو، مسلمانوں تم بھی دسترخوان بن جاؤ گے، تمہیں مارنے اور کچلنے کے، تمہیں کاٹنے کے لیے دنیا کی قومیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں گی۔
کوئی ہے دنیا کا کوئی ایسا ملک بتائیے جہاں ہم کہہ سکیں کہ ہاں اور سیف ہے مسلمان، اور سیکیور ہے وہ. امت، جس امت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ امت ایک جسم کی طرح ہے. مثل المؤمن للمؤمن کالبنیان، عمارت کی طرح ہے، انسانی باڈی کی طرح، انسانی شریر کی طرح ہے. انسان کے شریر میں کہیں دکھ ہو، کانٹا پیر میں چبھتا ہے تو آنسو آنکھوں سے بہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمہ گو کو ایسا ہونا چاہیے. کیا ہے ایسے کلمہ گو؟ ہر آدمی اپنی مستی میں زندگی گزار رہا ہے. امت اور مسلمان کی کون فکر کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمہیں مارنے اور کاٹنے کے لیے دنیا کی قومیں کمپٹیشن کریں گی. صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہم سنکھیا میں کم ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن بس تعداد تمہارے پاس ہوگی، تمہاری کوئی ویلو نہ ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی، تمہاری کوئی وقت نہ ہوگی. تم پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، جو سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں، تم اس جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، اس بلبلے کی طرح ہو جاؤ گے. لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب و دبدبا ختم کر دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن نام کی بیماری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا محبوب ہو جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کا ایک ہیرو گزرا ہے جسے اللہ کے نبی نے سیف من سیوف اللہ کہا تھا، اللہ کی تلوار. خالد بن ولید نے حملہ کیا، دشمن قلعے کے اندر محصور ہو گیا، دشمن قلعے کے اندر قید ہو گیا. خالد بن ولید قلعے کے باہر اپنی فوج کو لے کر کے کھڑے ہیں، دشمن باہر نہیں نکل رہا ہے. خالد بن ولید نے آواز دی سنو ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو اتنی ہم موت سے محبت کرتے ہیں. ہمیں پرواہ نہیں ہے موت کی، تم کتنے دن تک قلعے کے اندر قید ہو. یہ نبی کے صحابہ تھے. آج کا مسلمان 24 گھنٹے دنیا کے لیے سوچتا ہے، اس کے پاس آخرت کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اس کے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں. اللہ کے رسول نے بیماری بتا دی، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. یہ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت. تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، تم اللہ کے نہیں درہم اور دینار کے بندے ہو جاؤ گے، تم دولت کے پرستار ہو جاؤ گے. یہ حالات، ان حالات میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، یہ جو غم اور افسوس کی سچویشن ہم نے بنا کے رکھی اس کو ختم کرو. پورے قرآن میں کہیں پر ہم سے نہیں کہا گیا کہ غم کوئی اچھی چیز ہے. قرآن میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی غم کی تعریف نہیں کی، کہیں غم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. قرآن میں جہاں بھی کہا گیا غم مت کرو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم پست ہمت نہ ہو جاؤ، تم غمگین نہ ہو جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میرے وہ بندے جو اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس کے اوپر جم جاتے ہیں، اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر منافقت نہیں ہوتی، وہ اپنے موقف سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں.
تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے اوپر آ کر کے بشارت سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے ایمان والو تم غم نہ کرو، تم خوف نہ کرو، غم مت کرو۔ غم کوئی اچھی چیز نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کاہلی سے۔ اور ذرا یاد کرو اسلامی تاریخ کا وہ سنہرا چیپٹر، اللہ کے پیارے حبیب اپنے یار غار کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں، اور سچویشن یہ ہے کہ دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ان لوگوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب آ چکا ہے اور ہمارے اور آپ کے اوپر زندہ یا مردہ پکڑے جانے پر انعام رکھا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ تو جان کا خطرہ ہے، یہ تو جان کا خطرہ ہے، یہ تو موت سامنے ناچ رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول ذرا سا نیچے دیکھنا ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر غم کی حالت ہے، خوف کی حالت ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ کا اطمینان دیکھو، میرے نبی کا توکل تو دیکھو، میرے نبی کا سکون تو دیکھو، میرے نبی بڑے اطمینان سے جواب دیتے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، ہم اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہمارے نبی نے ہمیں۔ غم مت کرو، یہ غم کوئی اچھی چیز نہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم واٹس ایپ چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا استعمال ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس ایک دوسرے کو نگیٹو چیزیں بھیجنے کا استعمال کر رہے ہیں۔ دلی میں فلاں نوجوان کی پٹائی ہوئی، اس کا ویڈیو بھیج رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دلی میں ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جان لینے میں ایک مسلمان نے رول ادا کیا۔ دلی میں جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں کہ وہاں مینا بازار وغیرہ میں جو دکاندار ہوتے ہیں بڑے بدتمیز ہوتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر کے اگر آپ نے سامان کا دام لگا دیا تو خریدنا ہے آپ کو، آپ بچ نہیں سکتے، لڑیں گے، گالی گلوچ کریں گے، بدتمیزی کریں گے۔ اور اگر داڑھی والا ہے سیدھا سادہ آدمی، وہ بیچارہ حافظ تھا اور ایک موبائل کے ایئر فون کو اس نے ریٹ لگایا تھا۔ بات بڑھ گئی، اس نے کہا مجھے نہیں لینا ہے، بات بڑھنے لگی۔ داڑھی والا تھا، حافظ تھا، عالم دین تھا، آس پاس کے دکاندار بھی آ گئے، اس میں غیر مسلم دکاندار بھی تھے، کچھ فرقہ پرست بھی تھے۔ سارے غیر مسلم تو فرقہ پرست نہیں ہوتے، لیکن اب ذہن سب کا خراب کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا اچھا موقع ہے، اتنی پٹائی کی کہ وہ مر گیا۔ اور اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ویڈیو ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد، اس نوجوان کے پوسٹ مارٹم کے بعد جب اس کو نہلایا گیا، اس کی لاش کا ویڈیو بنا کر کے مسلمان شیئر کر رہے ہیں۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی قوم کا کباڑہ کر رہے ہیں، اپنی قوم کا مورل ڈاؤن کر رہے ہیں، اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، آپ اپنی قوم کے جذبات کو پست کر رہے ہیں۔ غلط ہے یہ سب چیز۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی صدمہ بھی آیا ہے، کوئی غم ہے، آپ کا بچہ مر گیا ہے، تو آپ اپنے چہرے سے جہاں تک ہو سکے اس غم کو چھپانے کی کوشش۔ اللہ کے رسول کو پتہ لگا آپ کے نواسے کا انتقال ہوا ہے۔ نواسے کا یا نواسی کا، بعض روایات میں نواسے کا ذکر ہے، بعض روایات میں نواسی کا ذکر ہے۔ آخری سانسیں لے رہا ہے آپ کا نواسا۔ اللہ کے رسول کے پاس خبر آتی ہے، ظاہر سی بات ہے نانا کو نواسے سے محبت بے شک ہوتی ہے، میرے نبی کو بھی اپنے نواسے سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر سے جب خبر آتی ہے کہ نواسا
آخری سانسیں لے رہا ہے، نواسے کا انتقال ہونے والا ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو میسج بھجواتے ہیں، پیغام بھجواتے ہیں، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی زندگی چھیننے والا ہے. وكل شيء عنده باجل مسمى. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ایک ٹائم مقرر ہے. فلتصبر ولتحتسب. اے میری بیٹی تم صبر سے کام لو، تم اللہ سے ثواب کی امید رکھو. یہ ہوتا ہے ایک مومن کا عقیدہ اور ایمان. انسان کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بچے کی موت ہوگی تو ہوگی، کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں. یہ مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے. تو غم مت کرو، ایک دوسرے کے درمیان غم مت پھیلاؤ، ایک دوسرے کو غمگین مت کرو، ایک دوسرے کے جذبات کو پست مت کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی نیکی کو حقیر مت جانو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ جانو. اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے ملنا بھی ایک نیکی ہے. اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ کسی سے چہرے لٹکا کے ملیں، منہ لٹکا کے ملیں. کاروبار میں مندی ہو تب بھی آپ مسکرا کر کے ملیں. منہ کے اندر بجلی کا مسئلہ ہے تب بھی مسکرا کے آپ ملیں. کاروبار کی مندی ہے، ملک میں پریشانی ہے، تب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اپنے چہرے اور اپنے ایکسپریشن سے سامنے والے کو غمگین نہ کرے گی اسلام کی تعلیم. تو پہلا کام یہ کرو کہ غم کی جو چادر ہم اوڑے ہوئے ہیں اس کو اتار کے پھینک دو. دوسرا کام، اچھا ایک بات بتاؤ، مسلمان کو غمگین کرنے میں شیطان کا بہت بڑا رول ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، چار ادھر بیٹھ گئے، چار ادھر بیٹھ گئے، چار ادھر بیٹھ گئے. اب آپس میں خسر پسر کرتے تو ان کی خسر پسر سن کر کے مسلمان ٹینشن میں آ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. یہ منافق لوگ بیٹھ کر کے جو سرگوشی کرتے ہیں، یہ جو خسر پسر کرتے ہیں، یہ شیطان کی چال ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کے دل کو غمگین کر دے، ایمان والے ٹینشن میں آ جائیں. یہ شیطان چاہتا ہے، شیطان کا مشن ہے یہ. تو ٹینشن اور غم یہ اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں، اس کو نکال کے. دوسرا کام جو ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے، ڈر اور خوف اور دہشت کا جو ہم نے ہوا کھڑا کر کے رکھا، اس کو نکال کے. ابھی آسام کے اندر کیا ہوا؟ این آر سی چلایا جا رہا تھا اور ہمارے ملک کے وزیر داخلہ، بڑی اونچی پوسٹ ہوتی ہے وزیر داخلہ، بڑا ذمہ دار عہدہ ہوتا ہے ملک کا، کسی بھی ملک کا. وزیر داخلہ نے ملک کی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ 40 لاکھ لوگ گھسپیٹھیے آ گئے ہیں ہمارے ملک میں، ان کو باہر نکال کے پھینکیں. اور کل این آر سی کی جو رپورٹ آئی ہے، فائنل لسٹ آئی ہے آسام کے اندر، 19 لاکھ لوگ، 40 لاکھ سے اب کٹ کر کے 19 لاکھ لوگ، اس میں یہ شو کیا گیا ہے کہ یہ اس لسٹ سے باہر ہیں، یہ ودیشی ہیں. اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ ان 19 لاکھ لوگوں میں بھی 12 لاکھ غیر مسلم ہیں، 7 لاکھ مسلمان. اور اس پوری رپورٹ کو تیار کرنے میں اور اس پوری پرکریا میں، اس پورے پروسیس میں کئی 100 کروڑ روپے خرچ ہوئے. غالباً مجھے جو فگر یاد آ رہا ہے 1600 کروڑ روپے خرچ ہوئے. 1600 کروڑ روپے. اس وقت ہمارا ملک مندی کا شکار ہے. 1600 کروڑ ایک بڑی رقم ہوتی ہے. 1600 کروڑ خرچ کر کے آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ کے ملک میں 19 لاکھ لوگ گھسپیٹھی آ گئے، اور ابھی 120 دن کا ٹائم دیا گیا ہے ان کو کہ آپ ڈاکومنٹس وغیرہ پیش کریں. ابھی آپ کے پاس موقع ہے. پھر 120 دن کے بعد یہ مسئلہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں بھی مہینوں لگیں گے.
تو یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی میرے بھائیوں. مسلمان ڈر گیا. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو سونے کی ضرورت نہیں. آپ سوئے مت رہیے, غافل مت رہیے. کان کھلے رکھیے, دماغ کھلے رکھیے, ذہن کھلا رکھیے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری قوم اپنے ڈاکومنٹس تیار کرنے میں پیچھے رہی ہے. آدھار کارڈ جب سے آیا تب تو ہمارے بھائیوں نے, بہت سارے بھائیوں نے آئی ڈی بنانا شروع کر دیا, ورنہ اکثریت کے پاس کوئی آئی ڈی نہیں رہتی. یہ کام ہمیں بڑے بڑے پیمانے پر اور منظم پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی اپنی آئی ڈی صحیح کرا لے. اس لیے کہ ظالم کی نیت ٹھیک نہ ہو تو اس کے ہر ایکشن سے خبردار رہنا چاہیے. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم سب کو اپنے آئی ڈی پروف صحیح کر لینے چاہیے. اس لیے کہ ذرا سی بھی اسپیلنگ مسٹیک کو بنیاد بنا کر آسام میں آج 19 لاکھ لوگوں کو باہر کر دیا گیا ہے. اللہ جانے ان کا آنے والے دنوں میں کیا حال ہے. اور کہا جا چکا ہے کہ یہ چیزیں پورے ملک میں نافذ کی جائیں, چاہے اس میں ملک کا کروڑوں اربوں روپیہ برباد ہو, ملک کے وسائل برباد ہو, ملک مندی کا شکار ہو, ملک کئی سال پیچھے چلا جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. مقصد ہمیں اور آپ کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر کے رکھنا ہے. میرے بھائیوں, ہم احتیاط کریں, ہم محتاط رہیں, ہم تیار رہیں, لیکن ہم خوف زدہ نہ ہوں, ہم ڈر اپنے اندر نہ پیدا کریں. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء کو, اپنے دوستوں کو ڈرایا کرتا ہے. اللہ کے اولیاء ڈرا نہیں کرتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے جو دوست ہوتے, اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم تب بھی نہیں ڈرے جب دریائے دجلہ کا پانی ہمارے خون سے سرخ ہو. ہم تب بھی نہیں ڈرے جب پورے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو کاٹا گیا. کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے؟ یہ اللہ کا دین ہے میرے بھائی, یہ اللہ کا دین ہے. اللہ اسے غالب کرے گا اور ہمارے اندر جب بگاڑ آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کبھی حکمراں, ظالم حکمراں مسلط کیے جائیں گے, کبھی ہمارے اوپر ایسی پالیسیز اور ایسا نظم و ضبط ہمارے اوپر لاگو کیا جائے گا کہ ہم پریشان رہیں گے. ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے. تو یہ دوسرا کام ہے کہ ہم خوف زدہ نہ ہوں, ہم ڈر اپنے دل سے نکال کے کریں. تیسرا کام جو ہمیں نہیں کرنا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. امید کا دامن کبھی مت چھوڑو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام, ایک بچہ وہ تھا جو سب سے پیارا بچہ تھا, سب سے چھوٹا بچہ تھا. بچپن میں بھائیوں کی سازش کا شکار ہو کے آنکھوں سے دور ہو گیا, اور پھر پتہ لگا کہ اس کا بھائی بنیامین, وہ بھی ملک کے مصر کے اندر, اس کو بھی روک لیا گیا ہے. دو بیٹوں کے بچھڑنے کا غم ہے. مگر یعقوب کا جواب سنیے. یعقوب اپنے بچوں سے کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اے میرے بچوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. ایمان والا مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اور قرآن کا 14واں پارہ اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ابراہیم کی زبان سے کہلواتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہو سکتے ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوں, جو گمراہ لوگ ہوں. صحیح راستے پر جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. اور اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوگا؟ اللہ کا نیٹ ورک وہاں کام کرتا ہے جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرتا. ذرا یونس علیہ السلام کو تو یاد کرو. مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں, سمندر کے پانی کے اندھیرے میں اور رات کے اندھیرے میں, تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام اپنے مولا کو پکارتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے, اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک تو پاک ہے,
انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یونس نے اپنی غلطی اسویکار کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کا کوئی نیٹ ورک جہاں نہیں پہنچ سکتا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے، فرعون پیچھا کر رہا ہے، سامنے دریائے قلزم ہے، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں اے موسیٰ ہم تو بہت برے پھنس گئے، نہ آگے راستہ ہے نہ پیچھے راستہ ہے، بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے؟ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، اے میری قوم کے لوگوں، میرا پروردگار مجھے بے آسرا نہ چھوڑے گا، میرا پروردگار مجھے بے سہارا نہ چھوڑے گا، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ موسیٰ نے اتنے اطمینان اور یقین کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو ذرا دریا کے پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو دریا کے پانی پر مارا ہے اور دریا کا پانی دو پھٹ ہو گیا، دریا کا پانی دریا میں راستہ بن گیا، اور قرآن کہتا ہے فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور دریا کے بیچ میں، پانی کے بیچ میں موسیٰ کے لیے راستہ بن گیا۔ آج بھی راستہ بن سکتا ہے، اللہ کی ذات پر ویسا یقین ہو، اللہ سے کبھی مایوس مت۔ آج ہم مایوس ہو رہے ہیں اللہ کی ذات سے، کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے اگر ہمارے اندر ایمان ہے اللہ ہماری مدد کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی لگ گئے، یہودیوں نے پوری تیاری کر لی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، یہودیوں نے دوسرے کو پھانسی دے دی، اور خود ہمارے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کے نبی ہجرت کے موقع پر اپنے گھر سے نکل رہے اور سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ 10 پہلوان آپ کے گھر پہ پہرا دے رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے کہ ادھر آپ نکلیں اور آپ کا خاتمہ کر دیں۔ ان پہلوانوں کی تلواروں کے نردینے سے جناب محمد رسول اللہ صحیح سالم نکل جاتے ہیں، غار طور میں دشمن قریب پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی کے اوپر نظر بھی نہیں پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موقع پر اپنے بندوں کی مدد کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ ہماری اور آپ کی مدد بھی کرے گا اگر ہم اس کے اوپر یقین رکھیں۔ تو یہ تیسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اور چوتھا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، اپنے ایمان سے کمپرومائز نہ کریں، اپنے ایمان سے سمجھوتا کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی ہماری پونجی ہمارا ایمان ہے۔ قیامت کے دن ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ہمارا ایمان ہوگا تو ہم بچ جائیں، اور سب کچھ ہو اور ایمان نہ ہو تو ہمیں کوئی نہیں کچھ نہیں بچا سکتا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جن کو ایمان کی دولت نہ ملی ہوگی، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایمان لاؤ، زمین بھر کے سونا ہم ایکسپٹ نہیں کریں، ریجیکٹ۔ اللہ کے کیا قبول کیا جائے کہ ایمان قبول کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے یہ زمین بھر کے دولت، زمین بھر کے سونا مل جائے تب بھی ہماری اس دولت کا مقابلہ، اتنی بڑی دولت ہمارے پاس۔ اور اسی لیے اللہ نے جہاں پر بھی مدد کا وعدہ کیا وہاں ایمان کی شرط لگائی، وہاں توحید کی شرط لگائی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم ایمان کے اوپر رہو گے
تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں مضبوط رکھے گا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. تمہارا سر اونچا رہے گا اگر تم ایمان والے رہو گے. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ایمان والے بن جاؤ ہم ضرور مدد کریں گے. ایمان، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے توحید کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اللہ کی ذات پر جو ہمارا ایمان ہے اس کی حفاظت کرو. تو یہ سارے کام ہمیں نہیں کرنا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ آئیے تھوڑا سا روشنی اس پر بھی ڈالتے ہیں. یہ تو ہو گیا کہ کون کون سے کام ہمیں نہیں کرنا ہے. ڈر نہیں کرنا ہے، غم نہیں کرنا ہے، مایوسی نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اب کون سے کام کرنے ہیں ذرا اس پر ہم اور آپ روشنی ڈالتے ہیں، اس پر سمجھتے ہیں تھوڑا سا. پہلا کام ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے، اللہ تعالی غزوہ احد میں اپنے نبی کے صحابہ کو شکست سے دوچار کرتا ہے. جیتی ہوئی جنگ صحابہ کرام ہار جاتے. صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے کہ نبی موجود ہیں اور ہم ہار گئے. نبی کے دانت ٹوٹ گئے، نبی کا سر زخمی ہو گیا، نبی کے سر سے خون بہ رہا ہے. اللہ نے صحابہ کرام کو تسلی دی، کہا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے فقد مس القوم فرهم مثلهم، تو تمہارے دشمن کو بھی تو بدر کی لڑائی میں چوٹ پہنچی. وتلك الايام نداولها بين الناس. اللہ کہتا ہے یہ زمانے کی گردش ہے، ہم پھیرتے رہتے ہیں. کبھی تمہارے اوپر اچھے دن آئے، کبھی برے دن آئے، کبھی آرام کے دن آئے، آسائش کے دن آئے، کبھی تکلیف کے دن آئے. ہم زمانے کو پھیرتے رہتے ہیں. تو زمانے کو پھیرنے والا اللہ ہے. اگر آج ہمارے حق میں زمین تنگ ہے، اگر آج ہمیں لگتا ہے کہ ہندوستان میں ہمارے وجود پر آج سوالیہ نشان لگ رہے ہیں، تو ہم قرآن کی آیت کو یاد کریں اور سوچیں کہ جب زمانے کو پھیرنے والا اللہ ہے تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے، اپنے مولا سے اپنا ناطہ جوڑیں، اس سے دعا کریں. ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار تو ہمارے پاس ہے کہ ہمارے، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ سحام اللیل لا تخطا، راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں جو آنسو بہائے جاتے ہیں وہ کبھی خطا نہیں کرتے. یہ راتوں کے تیر ہیں جو کبھی خطا نہیں کرتے. اللہ کی بارگاہ میں ہم رو تو سکتے ہیں، ہم دعا تو کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرو، یہ پہلا کام ہے جو ہمیں کرنے کا، اللہ سے دعا کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عاجز الناس من عجز عن الدعاء، جو دعا سے عاجز ہو، جو دعا نہ کر سکے وہ سب سے بڑا ناکارہ انسان. دعا کرو، قنوت نازلہ کا اہتمام کرو نمازوں میں. امت کے لیے اپنی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، ساری امت کے لیے، سارے مسلمانوں نے عالم کے لیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے دعا. پہلا کام یہ ہے کہ ہم دعا کریں. امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ کہتا ہے کوئی پریشانی میں مجھے پکارے تو صحیح. اگر آج ہم مظلوم ہیں تو ہماری دعا تو اور سنی جائے. مظلوم کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. تو پہلا کام یہ کرو، دعا کرو. دوسرا کام، صرف دعا مت کرو، دعا کے ساتھ دوا بھی کرو. شریعت یہ نہیں کہتی بیمار ہو جاؤ تو دعا کرو، دوا کے ساتھ دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہیں تو 313 کو لا کے کھڑا بھی کیا ہے. ایسا تو نہیں کیا اللہ کے نبی کہ گھر میں بیٹھے رہے اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ تو دشمن کو شکست دے. اپنی تدبیر اختیار کرو. اور میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ قتل و خوریزی کریں، نعوذ باللہ. میں آپ کو کسی غیر قانونی حرکت پر ابھارنے کی تلقین نہیں کرتا، اللہ معاف کرے. قانون کے دائرے میں رہ کر ہمارے ملک کے سنویدھان، ہمارے ملک کے آئین نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں ہم ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کریں. قرآن کریم کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. اپنے مخالف سے، اپنے دشمن سے نپٹنے کے لیے اپنے لیے تم جو بھی طاقت اکٹھا کر سکتے ہو کرو.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ اب رات بھر آپ موبائل میں لگے رہیں گے تو طاقتور تھوڑی ہو۔ ارے موسیٰ علیہ السلام والا مکہ پیدا کرو کہ ایک مکے میں سامنے والا مر جائے، کسی کی مجال نہ ہو کہ آپ کے ساتھ معاملے نہیں کر سکے، ایسا مکہ پیدا کرو۔ ایک مکے میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکے میں اتنی طاقت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پاورفل تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مدین پہنچے، میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے، کئی 100 کلومیٹر کا سفر، اس زمانے میں دوڑ کے بھاگ کے کیسے پہنچے مدین، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے، دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، شرمائی سی ہیں، اور وہیں پر ایک کنواں ہے، کنویں سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، اور وہ دونوں لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کے کنارے کھڑی ہیں۔ ایک مسلمان نوجوان کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ذرا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس پہنچے، قال ما خطبکما، سارے لوگ تو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، تم لائن سے الگ کیوں ہو، تم کنارے کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا ہم اس لیے لائن میں نہیں لگے کیونکہ مردوں کی لائن میں، ہم دونوں لڑکیاں ہیں، مردوں کی لائن میں لگ کر کے ایک باعزت، ایک شرمیلی، ایک حیادار عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مردوں کی لائن میں جا کر کے کھڑی ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بنارس کی نئی سڑک پہ چلے جاؤ یا مئو کے مرزا حاجی پورہ میں چلے جاؤ، آج مسلمانوں کی مارکیٹوں میں، مسلمانوں کے بازاروں میں مردوں کی لائن میں کیا عورتیں آپ کو نہیں ملیں گی؟ کیا آج مرد اور عورت شانہ بشانہ بازاروں میں نہیں ملیں گے؟ کیا بے حیائی اور بے پردگی آج ہمارے سماج میں حاوی نہیں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ان دونوں لڑکیوں کی عزت دیکھیے، کہا نہیں، لائن مردوں کی لگی، ہم مردوں کی لائن میں نہیں جائیں۔ پھر وضاحت بھی کر دی کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ جانوروں کو پانی پلانے کا کام تو مردوں کو ہے، ہم گھر کے باہر کیوں ہم نے قدم نکالے؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے باپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں ہم کو آنا پڑا ہے، ورنہ یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بس اتنا پوچھا، انہوں نے اتنا جواب دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان دونوں لڑکیوں سے ان کی بکریوں کو لیا اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، اور طاقتور تو تھے ہی، وہ پتھر، مفسرین نے لکھا ہے کنویں کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا، اس پتھر کو کئی لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو ہٹایا اور پانی نکال کے بکریوں کو پلایا، اور بکریاں ان لڑکیوں کے حوالے کر۔ آج کا نوجوان ہوتا تو پہلے فیس بک آئی ڈی پوچھتا، پہلے موبائل نمبر پوچھتا ہے کہ نہیں؟ آج مسلمان گھروں کی لڑکیاں فیس بک چلا رہی ہیں، واٹس ایپ چلا رہی ہیں، اور صاحب دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ فیس بک پر بھائی بنائے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ دنیا میں بھائی بہن کا رشتہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، ایک حقیقی بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک رضائی بھائی بہن ہوتے ہیں، باقی یہ فیس بکیا بھائی بہن اور سوشل میڈیا کے بھائی بہن، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں۔ آپ لاکھ کسی لڑکی کو اپنی بہن کہتے ہو فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر، وہ آپ کی بہن نہیں ہے، کبھی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اور آپ کے لیے وہ لڑکی غیر محرم ہے، آپ اس کے لیے غیر محرم ہیں، اور آپ کے بیچ کی بات چیت ایک غیر محرم کی طرح ہی ہونی چاہیے۔ بات یاد رکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے، ایک مسلمان نوجوان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ کوئی لڑکی مصیبت میں ہے، کوئی عورت مصیبت میں ہے، اس کی مدد کرے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کرے، اس کی ضرورت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ مسلمان نوجوان کا کردار۔ مدد کر دی، اب آئے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا،
اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرا محتاج ہوں پروردگار، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، گھر سے دور ہوں، وطن سے دور ہوں، الہی مجھے سہارا دے دے، مجھے کھانا دے دے، مجھے پانی دے دے، میں تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ موسیٰ نے دعا کی، ایک نیکی کر کے دعا کی۔ اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو کوئی نیکی کا کام کر دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی مجبور کے سہارا بن جاؤ، کسی بےکس کے کام آ جاؤ اور پھر دعا کرو، دیکھو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے کہ موسیٰ نے ان دونوں غریب لڑکیوں کی مدد کی اور اللہ سے دعا کی، اللہ نے فوراً مدد کر دی۔ قرآن کہتا ہے دونوں بہنوں میں سے ایک بہن شرماتی ہوئی چلی آئی۔ قرآن نے ان دونوں بہنوں کا نام نہیں بتایا، قرآن نے یہ نہیں بتایا وہ دونوں بہنیں دکھنے میں کیسی تھی، خوبصورت تھی کہ نہیں تھی۔ قرآن نے اگر بتایا ہے تو اس لڑکی کی چال بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن چلتی ہوئی آئی شرماتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے، اس کی چال سے شرم و حیا ٹپک رہی تھی، اس کے چلنے کے انداز سے لگ رہا تھا یہ شرم و حیا کرنے والی ہے۔ پتا چلا مسلمان لڑکی کی چال سے پتا چلتا ہے، اس کے چلنے کے انداز سے اس کی حیا کا پتا چلتا ہے۔ اللہ میری قوم کی بیٹیوں کو بھی ایسی حیا دے دے، میری بہنوں کو بھی ایسی حیا دے دے۔ آج وہ حیا، وہ شرم، وہ پردہ اللہ معاف کرے ہمارے گھروں سے اس کا جنازہ نکل گیا میرے بھائی۔ ابھی شیخ نے کہا، ناظرین اجلاس نے کہا ہمارے نوجوان قضا کر رہے ہیں۔ قضا، یہ قضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے لعنت کی ہے قضا کرنے والے پر۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ بال کا ایک حصہ چھوڑ دینا، باقی حصے کو مڈا لینا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے بال کٹوایا، آپ نے کنارے کنارے کے تھوڑے سے بال چھوٹے کر دیے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں سائڈ کا بال بنوانا، وہ ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آس پاس کے بال بالکل اڑ گئے، بیچ میں بال رکھا ہوا ہے بندر کی طرح، یا بیچ میں کا بال اڑا دیا اور دائیں بائیں بال رکھا ہوا ہے۔ اور صاحب یہ فیشن ہے، یہ بڑا ہمارا بھائی بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں۔ تم اسمارٹ نہیں لگ رہے ہو، تم واہیات لگ رہے ہو بالکل، اور اللہ کے رسول کی لعنت کے حقدار بن رہے ہو۔ اور یہ جو قضا ہے یہ صرف لڑکے نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے مسلمان گھروں کی لڑکیاں بھی اللہ جانے کون کون سے فیشن کر رہے ہیں۔ اچھی بھلی آنکھ ہوتی ہے، اس میں میک اپ کر کے کوئی اس آنکھ کی پلک کو گلابی کر رہا ہے، کوئی پنک کر رہا ہے، کوئی ہرا کر رہا ہے، کوئی مور کی طرح کر رہا ہے، کوئی چڑیا کی طرح کر رہا ہے، کوئی بندریا بن رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی شکل و صورت کو مت بگاڑو میرے بھائیوں۔ فیشن کے نام پر ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، دوسرے کو مائل کرنے کے لیے سب حرکتیں مت کرو۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ لوگ تمہارے کردار کی وجہ سے تم سے محبت کریں، لوگ تمہارے کردار کی وجہ سے تمہارے قریب آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کی مدد کی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ لڑکی آئی اور کہنے لگی چلیے میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری مدد کی ہے، ابا جان آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک سبق اور ملا، اگر کوئی فری میں آپ کی مدد کرے تو آپ کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ آپ، اس نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے لیکن آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ اگر فری میں آپ کا کسی نے کوئی کام کیا ہے تو آپ اپنی طرف سے تحفے میں اس کو کچھ دے دیں۔ یہ پتا چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ نہیں کی لیکن لڑکی آئی اور کہا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، لمبا واقعہ ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنو، مضبوط بنو۔ یہ گٹکا کھا کے مضبوط نہیں بن سکتے، تھوڑا جم جوائن کرو، تھوڑا اپنے جسمانی کراٹے وراٹے سیکھو، کچھ مضبوط بنو۔ اور مجھے مت دیکھو، میں تو ایسے ہی ہوں، کراٹے سیکھ کے بھی ایسے ہی رہوں گا۔ تو یہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ تیسرا کام جو اس وقت کرنے کا ہے پوری امت کے لیے کہ اب اس امت کو مزید اختلاف و انتشار سے بچنا ہے، اتفاق و اتحاد پیدا کرنا ہے۔ ابھی ایک آڈیو آیا تھا واٹس ایپ کے اوپر، ایک مولوی صاحب کا فتویٰ تھا، کہہ رہے تھے
ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی گوشت والے کی دکان پر کسی وہابی نے اگر قیمہ بنوایا ہے تو ایسے وہابی کی اس کی دکان سے قیمہ خرید سکتے ہیں نہیں؟ تو مفتی صاحب جواب دیتے ہیں چونکہ وہابی کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اور قیمہ جب بنایا گیا وہابی کا تو اس میں اس قیمے کے کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات موجود ہوں گے، لہذا اس پر کسی سنی کا قیمہ نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ خراب ہے۔ پوری امت کا قیمہ بن چکا ہے اور یہ ابھی اس میں پھنسے ہیں کہ وہابی کے جس دکان پہ وہابی کا قیمہ بن رہا ہے اس کے سنی کا قیمہ نہیں بن سکتا۔ یہ حال ہے ہمارے مفتیوں کا، اللہ رحم کرے۔ میرے بھائیوں، کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسے لڑا دیا جائے۔ کم سے کم اب یہ وقت آیا ہے کہ ہم اور آپ، ہمارے بیچ میں ٹھیک ہے مسلکی اختلافات ہیں، ہمارے بیچ میں عقائد کے اختلاف ہیں، ہماری نمازوں کے طریقے الگ ہیں، لیکن ملی مفاد کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں اور جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں ان کو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن کم سے کم ملی مسائل کے لیے ہم ایک ہو جائیں۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے، بڑا اختلاف ہے، تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس ملک کے شام کے بادشاہ کا لیٹر آتا ہے، اے معاویہ، ہمیں پتہ لگا ہے کہ علی کے خلاف تم جنگ کر رہے ہو اور علی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اے معاویہ، اگر تم اشارہ کر دو ہم روم کی فوجیں تمہارے لیے مدد کرنے کے لیے بھیج دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، محرم کا مہینہ بھی آ چکا ہے، صحابہ کرام پر تبرہ بھی شروع ہونے والا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں گندی اور سیاہ زبانیں بھی استعمال کرنے والے لوگ بھی سامنے آنے والے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہونے کے ناطے خطا ہو سکتی ہے، مگر صحابہ کرام کی نیت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دل کی اور نیت کے صاف لوگ تھے، ان کی نیتوں کا فیصلہ تو اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، ان کی نیت پر کوئی اگر حملہ کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر ہے۔ آج بڑے بڑے قابل، اپنے آپ کو قابل سمجھنے والے لوگ جن کی تقریریں آج لوگ انٹرنیٹ پر سنتے ہیں اور کہا جاتا ہے بڑے قابل ہیں صاحب، وہ حدیثوں کا نمبر بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے وہ بتاتے ہیں، ان کی تقریروں کا لب لباب کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نعوذ باللہ وہ کرسی کے لالچی تھے، عہدے کے لالچی تھے، صحابہ کرام نعوذ باللہ منبر پر ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، یہ ان کی تقریروں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اور دنیا کے بھی بڑے قابل لوگ ہیں، ایسے قابل لوگوں کی قابلیت کو میں اپنے جوتے کی ٹھوکر کے رکھتا ہوں۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ملعون ہیں جو نبی کے صحابہ کو برا بنا۔ لڑائی ہوئی حضرت علی اور معاویہ کے بیچ میں، مگر اللہ کی قسم ان کی لڑائی ہماری لڑائی کی جیسی نہیں تھی۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی لڑائی کے بارے میں ہم وہی کہیں گے جو رب نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے کہ اللہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ان صحابہ کرام کے خلاف ہمارے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہ پیدا فرما، ہمارے دل کو ان کے خلاف ہر کینہ سے پاک کر دے۔ یہ دعا کرتے رہو گے۔ ان کی لڑائی ہماری لڑائی کے جیسے نہیں، وہ ہماری طرح مطلبی نہیں تھے، وہ ہماری طرح کرسی کے لالچی، اقتدار کے لالچی نہیں تھے۔ علی اور معاویہ کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے رضی اللہ عنہما، اور روم کے بادشاہ کا لیٹر پہنچا۔ حضرت معاویہ نے جواب دیا، کہا سن اے روم کے کتے، اگر تو نے اسلامی سلطنت کی طرف نظر اٹھانے کی بھی جرأت کی تو علی کی فوج میں معاویہ ایک ادنا سا سپاہی بن کر کے تیری فوج سے لڑے گا۔ اختلافات تھے، لیکن امت کے مفاد کے لیے ان بزرگوں نے اپنے مفاد کو قربان کر کے، اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر کے امت کے مفاد کو ترجیح دی ہے۔ میرے بھائیوں، اختلافات کو ختم کرو، اختلافات کو ختم کرو اور اللہ کے واسطے اتحاد پیدا کرو۔ اللہ نے قرآن میں اپنے عذاب کی ایک شکل یہ بھی بتائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنا عذاب بھیجتے ہیں کبھی کبھی او یلبسکم شیعا، ایک دوسرے سے لڑا دیتے ہیں، اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، فرقہ کر دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے عذاب کی ایک شکل ہے۔ لہذا یہ تیسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اتحاد و اتفاق اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور چوتھا کام جو بہت اہم کام ہے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائیں، ہم اس کی اصلاح کریں۔ اور آخری چیز جو بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، پانچویں چیز
میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہم اور آپ اقلیت میں ہیں. ہم اور آپ سرکار کے آنکڑے کے مطابق 14-15% ہیں. اس ملک کی 85% کی آبادی دوسرے مذہب اور دوسرے عقیدے اور دوسرے دین پر چلنے والی ہے. اس 85% آبادی کو ہمارے خلاف آج بھڑکایا جا رہا ہے، بلکہ اکثر کو بھڑکا دیا گیا ہے. اور یہ کوئی 4-5 سال کی کوشش نہیں ہے، یہ 100 سال کی مسلسل محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے. یہ ایکٹیویٹی کا، یہ تنظیم کا نتیجہ ہے. اور ایک بات جو کہتا ہوں، کان کے پردے کھول کر کے سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا سسٹم سائنٹیفک بنایا ہے. اس کائنات کا نظام سائنٹیفک ہے. اس کائنات کا نظام ایک توازن کے ساتھ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک مسلمان چائے میں اگر نیم ڈالے گا، چائے میں زہر ڈالے گا تو چائے میٹھی ہو جائے، اور ایک غیر مسلم چائے میں شکر ڈالے گا تو چائے کڑوی ہو جائے. شکر کا کام میٹھا کرنا ہے. مسلمان بھی چائے میں شکر ڈالے گا تو چائے میٹھی ہوگی، غیر مسلم بھی شکر ڈالے گا تو میٹھی ہی ہوگی. میرے بھائیوں، اگر ہمارے ان بھائیوں نے، ہمارے ان دوستوں نے، ان نادان دوستوں نے جو آج ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے 100 سال کی محنت کی ہے. انہوں نے تنظیمی طور پر، زمینی طور پر کام کیا ہے، گھر گھر گئے ہیں اور برین واش کیا ہے اور دماغوں میں بٹھایا ہے کہ یہ مسلمان، یہ تو ودیش سے آئے تھے، یہ تو انہوں نے ہندوستان پہ آ کے قبضہ کیا، اور آج جو بھارت میں جو مسلمان ہیں، ان کے پوروج تو ہندو تھے، ان کے پوروجوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے. اس طریقے کی باتیں لوگوں کو دماغ میں بھری گئی، اور آج حالت یہ ہے کہ ملک کا ایک بڑا طبقہ آج مسلمانوں سے ناراض ہے. مسلمانوں کے خلاف دلوں میں زہر بھر دیا گیا، اور حالات یہ ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج حالات یہ ہیں کہ بڑے طبقے کا حال یہ ہے کہ اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے، ملک میں مندی ہے، ملک میں روپیہ گر رہا ہے، اس کو بس یہ سن کر کے اطمینان ہے مسلمان ڈرا ہوا ہے، مسلمان دہشت میں ہے، مسلمان بے چین ہے. ایک بڑے طبقے کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا کہ ہم مسلمانوں کو پریشان کریں گے اور وہ طبقہ خوش ہے. یہ محنت کی گئی ہے. ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو آج کوشش کرنی چاہیے. ان غیر مسلم بھائیوں تک ہم نے کیا کیا؟ ہزاروں سال ہو گئے اس ملک میں رہتے ہوئے، اس ملک کی ایک بڑی آبادی تک ہم نے اسلام کی تعلیم کو نہیں پہنچایا، ہم نے محمد رسول اللہ کی سیرت کو نہیں پہنچایا. میرے بھائیوں، عمر فاروق کی سیرت ابھی میں نے جمعہ کے خطبے میں بیان کی تھی. کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے کہ وہی عمر جو گھر سے نکلے تھے محمد رسول اللہ کا قتل کرنے کے لیے، آج وہی عمر فاروق محمد رسول اللہ کے بغل میں دفن ہے. آج وہی عمر محمد رسول اللہ کے بغل میں دفن ہے. اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں. ہم آج غیر مسلموں سے پڑوسی ہمارے ہوتے، ہم ان کے ساتھ پڑوس کا تعلق نبھاتے ہیں، ہم غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. ہم انہیں کنونس کریں، انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں، اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو نرم کرنے کی کوشش کریں. مجھے یقین ہے، اور یہ رب کا اصول ہے، یہ رب کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، تمہارا کٹر دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. میرے بھائیوں، اگر آج ملک کی 85% آبادی کو ہمارے خلاف بھڑکایا گیا ہے تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم اس بھڑکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم کہہ تو سکیں گے کہ اللہ، ہم نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا. اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم اپنے فرض کو سمجھیں، اگر ہم دین کی دعوت کو، قرآن کی دعوت کو غیر مسلموں تک پہنچائیں، تو آج بھی مجھے یقین ہے کہ ایک بڑی آبادی، ایک بڑا طبقہ اسلام سے متاثر ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اس کے دل و دماغ سے اسلام کے خلاف جو زہر بھرا گیا ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ موجودہ حالات میں کرنے کے جو چند اہم کام تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، الہ العالمین تو ہمیں یہ جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین سارے عالم اسلام کی اور ہمارے ملک کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے. کشمیر میں 25 دنوں سے ہمارے بھائی
جو گھروں میں مقید ہیں، دنیا سے ان کا ناطا ٹوٹا ہے، موبائل ان کے بند ہیں، ان کس حال میں ہیں ہمیں معلوم نہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو امن اور چین کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان کی ہر طریقے سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے دیندار بنا دے، اللہ جو ہم میں بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، ہماری مائیں بہنیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والا بنا دے، انہیں فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلنے والا بنا دے، انہیں عائشہ صدیقہ کی سیرت پر چلنے والا بنا دے، رب العالمین ہمیں حلال روزی کھانے اور کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس مئو شہر کو اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کو، ہمارے اس ملک کو ہر شر سے بچا کے رکھے، اس وطن کو جو لوگ اس وطن کا، اس ملک کا امن اور چین بگاڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ کو ایسی طاقتوں کو، ایسی کوششوں کو ناکام کر دے، اے اللہ اس ملک کے تمام باشندوں کو محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی حفاظت فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ جو ہمیں قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے، پروردگار جو گھروں میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اے اللہ ان کو نیک اور دیندار رشتے مہیا فرما دے، اے اللہ ہم سب کے دلوں کی جو جائز تمنائیں اور آرزویں اور خواہشات ہیں اے اللہ تو ان کو پورا فرما دے، ہمارے وہ بھائی جو حج کے سفر پہ گئے ہوئے ہیں ان کو صحیح سالم سفر سے لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والسلام علیکم۔